یا صاحب الزمان یا وارث قرآن، خدا نے فطرت دی تو کیسی دی؟ مرد کے لیے ضروری ہے کہ یہ سخی ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوگا، علی والا سخی ہوتا ہے، کیونکہ کنجوس ہو گیا تو علی والا کیسا ہے؟ کنجوس ہوگا تو خمس نہیں دے گا، کنجوس ہوگا تو نظر و نیاز نہیں کرے گا، کنجوس ہوگا تو غریبوں کی مدد نہیں کرے گا، کنجوسی سے راہ خدا سے روکتی ہے۔ مرد کے لیے سخی ہو، عورت کے لیے ہے کہ عورت کنجوس ہو، مرد کے لیے ہے کہ بہادر ہو، عورت کے لیے ہے کہ بزدل ہو، رات کے اندھیرے میں گلیوں میں نہ نکلے۔ اے عورت، میں نے تجھے عزت دیا ہے، میں نے تجھے وقار دیا ہے۔ سونا کبھی روڈ پہ نظر نہیں آتا، تجوریوں میں نظر آتا ہے۔ میں نے تمہارے وجود کو حساس اور نازک بنایا، اس وجود میں کشش رکھی، لیکن یہ کشش مختص ہے کچھ خاص افراد کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ جب جناب آدم کو خلق کیا، آدم درخت کے نیچے جنت کی ہواؤں کو لے رہے تھے، اچانک سے آنکھ کو کھولا اور کیا دیکھا؟ سامنے ایک ایسا وجود ہے جو شکل و صورت میں آدم جیسا، لیکن ملٹیپلائی 10 کریے، آدم سے زیادہ خوبصورت ہے تو آدم جیسا، لیکن آدم سے زیادہ خوبصورت۔ جیسے آدم نے دیکھا ایسی کشش اس وجود میں، آدم کھنچتے ہوئے چلے گئے۔ کہا تو کون ہے؟ آواز آئی میں حوا ہوں۔ کا شکل و صورت تو مجھ سے ملتی ہے، کیوں نہیں ملے؟ اللہ نے مجھے تجھی سے بنایا ہے۔ اب جیسے دیکھا آدم نے کہا میرے پاس آ جا۔ انسان کی پہلی فطرت، جیسے وجود مخالف کو دیکھا اسے آنے کی دعوت دی، اور جیسے بلایا قدرت الہی کی آواز آئی آدم ٹھہر جا۔ جلدی کیسی ہے؟ ابا بنا ہی تیرے لیے ہے۔ جیسے دیکھا بلانے لگا، اللہ نے کہا آدم ٹھہر جا۔ کہ خدا کیا کروں؟ اس وجود کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، تو اسے بلا نہیں سکتا، اس کا رشتہ لینے کے لیے تجھے جانا پڑے گا۔ یہ عورت کی شان نہیں کہ مرد کے پاس جائے دعوت ازدواج کے لیے، یہ تیری قیمت ہے کہ مرد تیرے در پہ آئے گا، تیرا رشتہ ڈھونڈنے آئے گا۔ تیرا شان و وقار اس میں ہے کہ تو گھر میں بیٹھی رہے اور تیرے پاس رشتے آئیں، تبھی تو یہ فرمایا مرد کے لیے ذلت ہے کہ وہ شرمیلا ہو۔ اگر شرمیلا ہوگا 2 ٹکے کی عزت ہو جائے گی، اور عورت کے لیے عزت ہے کہ یہ شرمیلی ہو۔ شرم و حیا خدا نے اس کے وجود میں رکھا ہے۔ وہ عورت جو پہلی مرتبہ نکاح پڑھنے والا مولانا پوچھے آپ راضی اور پہلی مرتبہ ٹھک کر کے بول دے ہاں، گویا اس میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ تو یہ مختلف کلچرز میں ہے کہ خواتین پہلی مرتبہ نہیں بولتی، دوسری مرتبہ نہیں بولتی، تیسری مرتبہ ہاں بولتی ہیں، کیونکہ ناز کرنا، شرم کرنا، اترانا یہ تمہارے وجود میں ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، کیونکہ تم خود کو سستا نہیں بیچ سکتی، تم قیمتی ہو، تمہارے لیے خواہش آتی ہے، دعوت آتی ہے، بڑے تمہارا رشتہ لینے آتے ہیں، تو یہ وقار، یہ عزت خدا نے تمہیں دیا۔ اے آدم، اگر تو بھی حوا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تجھے حوا سے اس کا رشتہ ماننا پڑے گا۔ تو اے خاتون، اپنا رشتہ فیس بک اور واٹس ایپ میں نہ ڈھونڈا کرو، یہ رشتے گلیوں میں نہیں ملتے۔ وقار اور عزت ہے تمہاری یہ کہ تم گھر میں بیٹھو اور عزت سے کوئی تمہارا رشتہ لے کر آئے، کیونکہ خدا نے تمہیں عزیز بنایا ہے۔ اور فرمایا مرد کی فطرت ہے کہ دیدار کا خواہش مند ہوتا ہے، اور عورت کی فطرت ہے یہ سنگھار کی شوقین ہوتی ہے، یہ عاشق دیدار ہے، اس کی فطرت میں ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ عورت کی فطرت میں ہے یہ سنگھار کرنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیے فطرت کو اگر شریعت کنٹرول نہ کرے تو فطرت انسان کو کن وادیوں میں لے کر جائے۔ اب یہاں پر شریعت آ کر انسان کو سرحدیں دیتی ہے کہ ہاں سنگھار کرنا تمہاری فطرت میں ہے، لیکن یہ سنگھار ہے تو بس اپنے شوہر کے لیے۔ اے مرد، ہاں دیکھنا تمہاری فطرت میں ہے، تو دیدار کی تمنا کرتا ہے، لیکن دیکھو تو صرف اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، کسی غیر کو نہیں دیکھنا ہے۔ اور اگر کسی غیر کی طرف مڑے تو آج کل کی چپلیں بھی بڑی مضبوط ہیں، دنیا کی چپلوں سے زیادہ اللہ کی چپل مضبوط ہے۔ تو جوتے یہاں بھی پڑیں گے، جوتے وہاں بھی پڑیں گے۔ تو آمنو عاملوا الصالحات، ایمان لایا ہے تو ایمان کی نشانی ہے کہ تیرے وجود میں عمل بھی نظر آنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔